لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ، ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے قریب کی بات، آپ نے سنا ہوگا ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کا نام، ایسا خلیفہ اسلام، ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا۔ پورے عبدالحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی، اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے، ان کو ختم کرنے کے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے۔ لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبدالحمید کا، ایسا تھا، فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید کو یہ خبر ملی، پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبدالحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا، فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبدالحمید سے۔ کس وجہ سے؟ عبدالحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبدالحمید کا ذہن بہت بڑا تھا، نہیں عبدالحمید کا عشق رسول کمال کا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال کا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا، عبدالحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز۔ عبدالحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا، وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا۔ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو، عمر ابن خطاب کی، خالد ابن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبدالحمید کی، یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو ذیل کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ اس عبدالحمید کے بارے میں جانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی، تاریخ میں بتایا گیا ہے، مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے، کچھ نہ کچھ مدد آئی۔ رات کو گیا، وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزو بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا۔ خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا
روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اسے کہہ دینا۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے۔ آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ جتنے قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جانتی، یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے، لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ، ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے، وہ خواہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوں، سیدنا خالد ابن ولید ہوں،
سیدنا صلاح الدین ایوبی ہو یا سلطان عبد الحمید ثانی ہو یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی تھی۔ آپ کو میں اب اس جیالے مرد قلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے، اور ہر علاقے میں جس کا رعب چھایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ امام اہل سنت ہے، اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے۔ یہ بریلوی ہے